نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی 25 غذائی عادات ہیں جن کی جدید سائنس تاکید کرتی ہے؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ان کی روحانی رہنمائی بلکہ ان کی روزمرہ زندگی کے عملی مشوروں کے لیے بھی سراہا جاتا ہے۔ ان کی غذائی عادات صحت مندی کا ایک نقشہ پیش کرتی ہیں جس کی جدید سائنس بھی تائید کرتی ہے۔ آئیے ان لازوال روایات کے پیچھے موجود سائنسی حقائق کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ صفائی پر زور دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے تھے۔ یہ عادت بنیادی صحت کے اقدامات میں سے ہے جو جراثیم کی منتقلی کو کم کرتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 2، اعتدال سے کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی فضیلت سکھائی اور پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تلقین کی، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ موجودہ تحقیق اس طریقے کی توثیق کرتی ہے جو موٹاپے اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہے اور صحت مند زندگی کے لیے اعتدال کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ نمبر 3، اچھی طرح چبا کر کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ کھانے اور ہر نوالے کو چبانے کی نصیحت کی جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ چونکہ ہمارے دماغ کو ہمارے معدے سے سگنل لیٹ ملتے ہیں، اس لیے اگر اچھی طرح چبا کر کھایا جائے تو دماغ کو باوقت اشارہ ملتا ہے جس سے زیادہ کھانے سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، کھانے پر تنقید نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہر کھانے کے لیے شکر گزار ہوتے تھے۔ کھانے کے لیے شکر گزاری کا رویہ بہتر صحت اور مثبت کھانے کے رویوں سے منسلک ہے۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پانی پینا۔ کھانے سے پہلے پانی پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام عادت تھی۔ کھانے سے پہلے پانی پینے سے بھوک کم ہوتی ہے اور میٹابولزم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جو وزن کے انتظام اور مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 6، چسکیاں لے کر پانی پینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو چسکی لے کر پینے کی تلقین کی جو مناسب ہائیڈریشن کو یقینی بناتا ہے۔ چسکی لے کر پانی پینے سے پانی بہتر انداز میں جذب ہوتا ہے، ہاضمے اور پیاس کے ضابطے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا اور کھانے کے دوران سیدھی حالت میں بیٹھنے کو فروغ دیا۔ سیدھا بیٹھ کر کھانا ایسڈ ریفلکس اور بدہضمی جیسے مسائل کو روکتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 8، زیادہ کھانے سے بچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانے سے بچنے کی تلقین کی اور سادگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اعتدال سے کھانا صحت مند وزن اور میٹابولک توازن کے لیے اہم ہے۔ نمبر 9، توجہ کے ساتھ کھانا۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کھانا غور و فکر کی ایک مشق ہے جو کھانے کے تجربے کو بہتر بناتی ہے، کھانے کے ساتھ صحت مند تعلقات کو فروغ دیتی ہے اور سٹریس کو کم کرتی ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں غور و فکر کرنے کی عادت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور مجموعی صحت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جو سائنس بھی اس کی تاکید کرتی ہے۔ نمبر 10، غذائی حکمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ایک بیلنس کھانا تھا جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس شامل تھے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں ہے کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ خالص اور جائز کھانوں کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک متوازن غذا صحت کے لیے ضروری ہے جو توانائی کو فراہم کرتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 11، کھانا ضائع کرنے سے بچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وسائل کے استعمال میں غور و فکر کی تلقین کی اور سکھایا کہ کھانے کے آخری نوالوں میں برکت ہے۔ کھانا ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ عمل عالمی غذائی تحفظ پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 12، کھانے کے انتخاب کی سمجھ بوجھ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پروقار انداز میں کھانے کے متعلق پوچھنا سکھایا۔ یہ عمل انفرادی غذائی ترجیحات کی عزت اور مشترکہ کھانوں کے ذریعے برادری کو فروغ دیتا ہے۔ غذائی علم بہتر غذا کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس میں غذائی لیبلنگ بہتر صحت کے فیصلوں کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 13، شکر گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے لیے دعا دینا ایک خوشگوار عمل تھا۔ شکر گزاری بہتر ذہنی صحت سے جڑی ہوتی ہے اور صحت مند کھانے کے رویوں کو فروغ دیتی ہے جو مجموعی زندگی میں اطمینان میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 14، غذائیت میں تنوع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات میں کھجور، جو اور دودھ جیسے متنوع غذائیں شامل تھیں۔ جدید رہنما خطوط پر بھی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے متنوع غذا کی ضرورت کی تائید کی جاتی ہے۔ نمبر 15، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا نہ صرف ایک روحانی عمل ہے بلکہ یہ کھانے کے دوران غور و فکر کی بھی تلقین کرتا ہے۔
ہاتھ سے کھانے کا عمل کھانے کی رفتار کو کم کر دیتا ہے، ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور کھانے کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 16، اپنے سامنے سے کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کی جگہ اور کھانے کا احترام کرو۔ آہستہ اور غور و فکر کے ساتھ کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور خون میں شکر کی سطح قابو میں رہتی ہے۔ انگلیوں اور ہاتھوں کا استعمال دوران کھانا نہ صرف خون کو بہتر بناتا ہے بلکہ جوڑوں کی لچک کو بھی بہتر کرتا ہے۔ نمبر 17، 3 انگلیوں سے کھانا۔ سادگی کو اپناتے ہوئے 3 انگلیوں سے کھانا جو چھوٹے نوالے لینے کی ترغیب دیتا ہے، ہاضمے میں مدد کرتا ہے اور عاجزی کو فروغ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا جو اکثر ہاتھ سے منہ تک کھانے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، خون میں شکر کی سطح پر مثبت اثر ڈالتا ہے، جو ذیابیطیس کے مریضوں کے لیے اہم ہے۔ نمبر 18، انگلیاں چاٹنا۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا شکر گزاری کا ایک اظہار ہے اور اس سے کھانا ضائع ہونے سے بچتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کھانے کے ساتھ براہ راست رابطہ دماغ کے ہاضمے کی تیاری کے لیے اشارہ کرتا ہے، جو غذائیت کے جذب ہونے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 19، کھانے کے بعد کلی کرنا۔ کھانے کے بعد کلی کرنا سنت ہے جو نہ صرف روحانی بلکہ عملی مقصد میں بھی پورا ہوتی ہے۔ کلی کرنا کھانے کے ذرات کو نکالنے، پلیک کو کم کرنے اور منہ کی جذابیت کو نیوٹرلائز کرنے اور لعاب دہن کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، جو دانتوں کے خراب ہونے کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر 20، فرش پر بیٹھ کر کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے فرش پر بیٹھ کر کھانا ایک اچھی عادت ہے۔ یہ پوزیشن بہتر جسمانی ساخت، پیٹ کے کور مسلز کی مضبوطی اور تحمل کے ساتھ کھانے میں مدد دیتی ہے۔ فرش پر بیٹھ کر کھانے سے اجتماعی تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے اور ہاضمے اور مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈلتا ہے۔ نمبر 21، رات کا کھانا جلدی کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً مغرب کی نماز کے بعد جلدی کھانا کھاتے تھے۔ رات کا کھانا جلدی کھانا ہاضمے میں مدد دیتا ہے، نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے، وزن کو کنٹرول کرتا ہے اور میٹابولک بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ نمبر 22، مل جل کر کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مل کر کھانے کی تلقین کی، جو رفاقت اور سخاوت کی برکتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ کھانے سے صحت مند عادات کو فروغ ملتا ہے اور سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 23، گرے ہوئے کھانے کو اٹھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اگر کھانا گرے تو اسے اٹھا کر صاف کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا جاری رکھیں۔ یہ عمل شکر گزاری کا مظہر ہے اور ضیاع کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنسی 5 سیکنڈ کے اصول کے مطابق گرنے کے فوراً بعد کھانا محفوظ ہو سکتا ہے۔ نمبر 24، تازہ غذائی کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تازہ غذا جیسے کھجوروں، دودھ، شہد اور جوں کو پسند کرتے تھے۔ تازہ غذائیں غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں اور مضر اضافی چیزوں سے پاک ہوتی ہیں، جو مجموعی صحت میں اور بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں۔ آخر میں نمبر 25، روزہ رکھنا۔ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا جو روحانی اور جسمانی پاکیزگی فراہم کرتا تھا۔ رمضان کے علاوہ وہ ہر پیر اور جمعرات اور ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ وقفے سے روزہ رکھنے سے متعدد صحت کے فوائد منسلک ہیں، جن میں میٹابولک بہتری اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ شامل ہے۔ یہ 25 کھانے کی عادات نہ صرف روحانی تعلیمات ہیں بلکہ جدید سائنسی سمجھ بوجھ کے مطابق بھی ہیں۔ ان عادات کو اپنانے سے جسمانی صحت، شکر گزاری اور غور و فکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی غذائیں کھاتے تھے تو نیچے کمنٹ کریں، میں اس موضوع پر بھی ویڈیو بناؤں گی۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔